व्यू 360 में साल 2021 में भारत को पेश आने वाले मसाइल का जायजा। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ खुशी अपने घर में जा रहे हैं। कोविड के सबब पाकिस्तानियों का ये साल कैसा गुजरा? कोरोना के बाद हम वापस आए और मतलब जब ये सक्सेसिव ब्रेक्स आती रहीं तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी वही तादाद जो थी वो बिलो 400 चली गई। और मुलाकात अदाकारा उष्णा शाह से, जिनके मुनफरिद किरदार इन दिनों तवज्जो का मरकज हैं। उष्णा शाह को अब शौक है कि कोई थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नेचुरल कैरेक्टर्स हैं, बजाय इसके कि या ये डरपोक है या ये बहादुर है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। साल 2021 का आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है और अगर आप सोच रहे हैं कि वक्त इतनी जल्दी कैसे गुजर गया तो आप अकेले नहीं हैं। आइए आज सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इस साल की अहम सुर्खियों पर जो हमारी और आपकी तवज्जो का मरकज़ रहीं। साल 2021 का आगाज़ अमेरिका में एक ऐसे वाक़े से हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। 6 जनवरी को उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के मुश्तइल हजूम ने इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस की इमारत पर धावा बोल दिया। हमले की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की इंतखाबी फतह की तस्दीक में कई घंटों का खलल आ गया। पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद हलाक हुए। कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम का दायरा बढ़ता गया, जिससे जिंदगी किसी हद तक मामूल की तरफ लौटने लगी। लेकिन कोविड की डेल्टा नामी किस्म ने भारत में तबाही मचा दी। अस्पताल तो क्या, कब्रिस्तानों और शमशान घाटों में जगह मिलना नामुमकिन हो गया। और अब दुनिया कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन से निपटने में मसरूफ है। ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे को रोकने की मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करने के लिए आलमी बरादरी स्कॉटलैंड में COP26 इजलास के लिए मिल बैठी। कोयले के इस्तेमाल में कमी पर इत्तफाक हुआ, लेकिन ख़त्म करने पर नहीं। ना ही कार्बन गैसों के इखराज में इतनी कमी के मंसूबों पर इत्तफाक हुआ कि कुर्रा अर्ज़ के दर्जा हरारत में इजाफा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद किया जा सके। अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साला जंग खत्म हुई और इसके साथ ही 15 अगस्त को तालिबान दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हो गए और इक़्तिदार पर कब्जा हासिल कर लिया। अगले 2 हफ्तों में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने तकरीबन 7 लाख अफगान शहरियों को बैरून मुल्क मुंतकिल किया। अमेरिकी अफवाज के गैर मुनज़्ज़म इनखला के सबब वाशिंगटन को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। इस बरस के आगाज में म्यांमार में फौज ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुल्क की रहनुमा नोबेल इनाम याफ्ता आंग सान सूची पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत मुकदमात चलाए गए और दिसंबर में अदालत ने सूची को 4 बरस कैद की सजा सुना दी। भारत में 1 साल से एहतजाज करने वाले लाखों किसानों को नवंबर में एक बड़ी जीत मिली जब वज़ीर आज़म मोदी ने ज़राई इस्लाहात से मुतालिक 3 मुतनाज़ क़वानीन वापस लेने का फैसला किया। किसानों को खदशा था कि इन क़वानीन के सबब उन्हें हासिल माली तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान उस वक्त आलमी सुर्खियों में आ गया जब सियालकोट में मुश्तइल हजूम के हाथों श्रीलंका के शहरी की हलाकत ने मुल्क की सियासी और मजहबी क़यादत को हिला के रख दिया। गैर मुल्की शहरी पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उसकी लाश को सरेआम जला दिया गया। इरम अब्बासी के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था इस साल की कुछ बड़ी खबरों का राउंड अप। भारत की कुछ अहम सुर्खियां तो आपने देखी, मगर इस साल आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को कई अंदरूनी मामलात से लेकर सरहदी सलामती के संगीन मसाइल का सामना भी रहा। चीन के साथ उसके अस्करी तनाव में नरमी के कोई आसार नजर नहीं आए और कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के सबब एक मरतबा फिर कई भारतीय रियासतों में रात को कर्फ्यू लगाया जा रहा है। मौसम गर्मा में डेल्टा वेरिएंट हुकूमत के लिए वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा। तो भारत के लिए मजमूई तौर पर यह साल कैसा रहा, देखते हैं उसकी तफसील। भारत और चीन के दरमियान कई दहाइयों में होने वाला सबसे संगीन तसादुम फरवरी में उस वक्त खत्म हुआ जब इन्होंने लद्दाख में मुतनाज़े सरहदी पट्टी से अपनी फौजें वापस बुला लीं। लेकिन हिंदुस्तान और चीन की सरहद अब भी इश्तियाल अंगेज मामला है, क्योंकि हिमालय के दीगर मुतनाज़े मकामात पर इख्तलाफात को हल करने के लिए बातचीत तातुल का शिकार है।
Both sides have reinforced their positions. دونوں فریقوں نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے. در حقیقت چین خاصی فوجیں اکٹھی کر رہا ہے, عارضی عمارتی ڈھانچے تعمیر کر رہا ہے اور بھارت کے ساتھ اس طویل سرحد پر طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے. Boundary with India. بھارت جس کی طویل عرصے سے اپنے حریف پاکستان پر توجہ مرکوز تھی، اب اپنے سے کہیں بڑے ایک دوسرے پڑوسی سے سیکیورٹی خطرے سے نمٹنے کی تیاری کر رہا ہے. وہ چین کی سرحد کے ساتھ فوجیوں اور ہتھیاروں کو تیزی سے منتقل کرنے کے لیے سڑکیں اور سرنگیں بنا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سال امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ 2 سربراہی اجلاسوں میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے کوواڈ نامی اسٹریٹجک اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے شرکت کی. پیسفک دیشوں کی بڑی مدد کرے گا. That's a challenge that India has woken up. اس چیلنج نے بھارت کو ایسے متاثر کیا ہے جو خاصا ڈرامائی ہے. ایسا اس موجودہ بحران سے پہلے بھی ہو رہا تھا. اب بھارت جوابی کارروائی کر رہا ہے. نہ صرف سرحد پر اپنی فوجیں بڑھا رہا ہے بلکہ کوواڈ کو باقاعدہ بنانے جیسے اہم فیصلے بھی کر رہا ہے. Its troop presence along the border, but also taking some important decisions like formalizing Quad. ملک کے داخلی بحرانوں نے بھی نریندر مودی کے لیے مسائل پیدا کیے. کرونا وائرس کی ڈیلٹا نامی قسم پر مبنی وبا کی دوسری تباہ کن لہر نے گرمیوں میں لاکھوں افراد کو بیمار یا ہلاک کر دیا. یہ سب وزیر اعظم مودی کے کرونا وائرس کے خلاف فتح کے اعلان کے صرف چند ماہ بعد ہوا تھا. اس کے بعد ان کی حکومت اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی. And you had oxygen shortages. اور آپ کے پاس آکسیجن کی کمی تھی، اسپتال بھر گئے تھے اور لاشوں سے اٹے دریائے گنگا کے المناک مناظر جنہیں بھولنے میں لوگ کافی وقت لیں گے. اس لیے ہاں وہ تنقید کا نشانہ بنے. So given that, yes, he did come in for criticism. نئی دہلی کے ارد گرد سڑکوں پر ڈیرے ڈالنے والے ہزاروں کسانوں نے مارکیٹ دوست کہلانے والی اصلاحات کے خلاف 1 سال تک جاری رہنے والے احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے اس وقت ایک بڑی فتح حاصل کی جب نریندر مودی نے ان قوانین کو ختم کر دیا. یہ ایک ایسے رہنما کی جانب سے ایک غیر معمولی رعایت تھی جس نے اپنے 7 سالہ دور حکومت میں اپنی اتھارٹی کے چیلنج کو شاذ و نادر ہی برداشت کیا ہو. ہمیں بہت خوشی ہے کہ مودی نے قوانین کو منسوخ کر دیا. ہم بہت خوشی سے گھر جا رہے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کئی دہائیوں میں ہندوستان کے سب سے مضبوط رہنما کی چمک ختم ہو گئی ہے، خاص طور سے ایسے میں جب لاکھوں غریب لوگ وبا کے باعث ہونے والی معاشی تباہی سے نمٹ رہے ہیں. Apart from the COVID mishandling, کووڈ کے خلاف ناقص رد عمل سے ہٹ کر یقینی طور پر روزگار، نوکریوں کی کمی، معاشی بدحالی، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے خاندانوں کا اپنے بچوں کو اسکول سے نکالنا، لڑکیوں کی جلد شادیاں، کم عمری کی شادیوں میں اضافہ کیونکہ والدین ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے. مجھے لگتا ہے کہ 2021 کے دوران جو کچھ ہوا ہمیں اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہو سکا ہے. I think we haven't felt yet, the enormity of what has happened during 2021. ایک زیادہ مضبوط چین کا مقابلہ اور معاشی بدحالی سے نمٹنے میں بھارت کو درپیش مشکلات آئندہ بھی جاری رہیں گی. انجنا پیسریچا کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ. پاکستان میں اس سال کووڈ کے خلاف ویکسینیشن مہم کا آغاز مارچ میں چینی ویکسینز کے ساتھ ہوا اور NCOC کے مطابق اب تک 22 کروڑ کی آبادی میں 6 کروڑ 63 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگ ہی مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو پائے ہیں. اس کی بڑی وجوہات میں ویکسین کے بارے میں ابہام اور تقریباً 29,000 اموات کے باوجود وبا کے بارے میں غیر سنجیدہ عوامی رویے کو قرار دیا جاتا ہے. مگر جیسے سمن خان اس رپورٹ میں بتا رہی ہیں، عالمی وبا کا اثر پاکستان میں بھی زندگی کی بیشتر سرگرمیوں پہ اس سال بھی واضح رہا. اسکول کب کھلیں گے؟ ابھی تو کھلے تھے، پھر کیوں بند ہو رہے ہیں؟ سال 2021 اساتذہ، طالب علموں اور والدین کے لیے کشمکش کا سال رہا. which brought EIC control of Bengal admitted that at least مجھے آن لائن بالکل نہیں سمجھ آتا. آن لائن بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. 2021 was comparatively more easier than 2020 because as ہم لوگ پرائیویٹ ہو گئے تھے، ہم لوگوں نے I am a private student اور میں نے گھر میں بیٹھ کے اپنے ساری کی ساری پریپریشنس کی ہیں، اپنی اسٹڈیز کی ہیں ساری، اور اس کے بعد میں نے برٹش کاؤنسل کے تھرو اپنے ایگزامس دیے ہیں. بہت سے مہنگے نجی تعلیمی ادارے تو آن لائن چلے گئے مگر بیشتر اسکول ایسا نہ کر پائے. کووڈ-19 کے باعث معاشی مشکلات کے شکار ہونے والے بہت سے خاندانوں کے بچے اسکول واپس ہی نہیں آئے. مشکل تھی نا سب سے بڑی وہ یہ ڈراپ آؤٹ تھی. 500 تک اپنا ایڈمیشن لے گئے تھے، لیکن جب کرونا کے بعد ہم واپس آئے اور مطلب جب یہ سکسیسو بریکس آتی رہیں
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہماری وہی تعداد جو تھی وہ بلو 400 چلی گئی۔ عائشہ رضوان ایک خاتون خانہ اور 3 بچوں کی ماں ہیں۔ کووڈ کے سبب اس سال بھی بچے گھر پر رہے، جس سے ماں کی ذمہ داریاں بڑھی ہیں۔ 24 آورز بچے گھر میں ہیں، آن لائن کلاسز بھی جو ہوتی ہیں وہ سو کالڈ جو چل رہی تھیں اس کے اوپر بھی نظر رکھنی پڑ رہی تھی کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے کیا نہیں پڑھایا جا رہا، آبزرو کر رہے ہوتے تھے کہ ٹیچرز کیا پڑھا رہے ہیں، بچوں کا کیا بیہیویئر ہے، اویئرنیس بہت آئی ہمیں۔ 2020 میں کووڈ 19 کے باعث لگنے والے لاک ڈاؤن کی سختی کے بعد 2021 کسی حد تک آسان محسوس ہوا کیونکہ حالات معمول پر واپس آنا شروع ہوئے۔ اس سال اسپتال کووڈ کے سبب پہلے کی طرح شدید دباؤ میں نہیں آئے، مگر بہت سا طبی عملہ مصروف ہی رہا۔ نوزائیدہ بچوں اور حاملہ خواتین کی صحت، پولیو ویکسینیشن اور ڈینگی کے دنوں میں گھروں کی چیکنگ کا کام کرنے والی ہیلتھ ورکرز کے لیے سال 2021 کووڈ ویکسینیشن مہم کی شکل میں ایک اضافی ذمہ داری لے کر آیا۔ پولیو بھی کر رہے تھے، ایوننگ میں اپنا سروے بھی کر رہے تھے اپنے علاقے کا، اس کے بعد نائٹ ڈیوٹیاں بھی دے رہے تھے ہم جا کے ایکسپو سینٹر میں۔ اس سے پہلے میں نے کبھی نائٹ ڈیوٹی نہیں کی تھی۔ سال 2021 کا بڑا حصہ بیشتر کاروباری افراد کے لیے مشکل ہی رہا۔ دکانوں، شادی ہالز اور ریسٹورنٹ کے اوقات کار محدود رہے اور تقریبات کو بھی چھوٹے پیمانے پر رکھنا پڑا۔ اس سے نہ صرف کاروباری افراد متاثر ہوئے بلکہ دہاڑی دار طبقے کا روزگار بھی داؤ پر لگا رہا۔ وہ حالات تو ابھی ہم بیان بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے ساتھ بیتی ہے، ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ ہم نے اپنی جو چیزیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ پلج بھی کی، ہر چیز کی کہ اسٹاف کو کم سے کم کچھ پرسنٹیج ہم سیلریز دیتے رہیں، لیکن ابھی جا کے کوئی 2 مہینے سے بزنس جو ہے وہ واپسی کی طرف آنا شروع ہوا ہے۔ بہت سے نوکری پیشہ افراد کے لیے اس سال بھی گھر اور دفتر کے درمیان وقت تقسیم کرنا ایک چیلنج ہی رہا۔ اس میں تو جو کلائنٹس ہیں وہ زیادہ میرے خیال سے ریلیکس ہو گئے تھے، ہمارے جیسے بس کے یا ہوٹلس کے کہ رات کے 8-9 بجے وہ ہمیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت بات کر سکتے ہیں، تو وہ کافی ڈسٹرب ہوا تھا۔ 2020 میں عالمی وبا نے سب کچھ بدل دیا۔ 2021 نے حالات کے ساتھ خود کو بدلنا اور نئے راستوں کو اپنانا سکھایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشکل وقت جو سکھا کر جا رہا ہے، اس سے سال 2022 کس قدر آسان ہو پاتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ پروگرام میں آگے چل کر آپ کو لے جائیں گے پاکستان میں گندھارا تہذیب کے مرکز ٹیکسلا، جہاں نوادرات کی نقل قانونی پابندی کے باوجود بنائی اور فروخت کی جاتی ہیں۔ اور 2 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان رہنے والی بے نظیر بھٹو کے قتل کو آج 14 سال ہو گئے ہیں۔ 27 دسمبر 2007 کو عینی شاہدین نے کیا دیکھا، جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ ویڈیو آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی ملے گی۔ facebook.com/VOA اردو کے پیج کو فالو کرتے رہیے۔ یہاں آج رات 9 بجے آپ دیکھ سکیں گے ہمارا نیا آن لائن شو عین مطابق۔ اس کی نئی قسط میں آپ کی ملاقات ہوگی امریکی ریاست نیو جرسی میں رکن اسمبلی منتخب ہونے والی پاکستانی نژاد امریکی شمع حیدر سے۔ عین مطابق ایک نیا ہفتے وار سلسلہ جہاں ہم آپ کے سامنے لائیں گے کچھ انکہی کہانیاں، کچھ خاموش سچائیاں۔ آپ کو کوئی پسند کرے گا بھی نہیں کرے گا، آپ تو ریجیکٹ مال ہیں۔ آپ اگر ہراسمنٹ کا شکار تھے تو آپ نے نوکری کیوں نہیں چھوڑی؟ لوگ کیا کہیں گے کا جو خوف ہے اور ڈر ہے، اس سے لوگ باہر نہیں نکلتے۔ کچھ باتیں جن کا کہنا منع ہے، مگر وہ باتیں کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے بچے نہیں ہیں تو یہ ڈیٹ مارنے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام سارے حقوق دیتا ہے، مسلمان نہیں دیتے۔ سب سے پہلے اپنے بیٹوں کی پرورش کریں۔ عورت کے ہر مسئلے کو چھپانا ہے، چاہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کا تشدد ہو یا پھر اس کے پیریڈز ہو۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر عورت کے لیے، اسی لیے دیکھتے رہیے عین مطابق۔ عین مطابق کی نئی قسط تو آپ دیکھ سکیں گے آج رات 9 بجے وائس آف امریکہ کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ۔ اس کے علاوہ جو ایپیسوڈز اب تک ہم ایئر کر چکے ہیں وہ بھی آپ کو انہی پلیٹ فارم سے ملیں گی۔ سو ہمارا یوٹیوب پیج اور اس کے علاوہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے اسے فالو کرتے رہیے۔ اور آخر میں اب ہم چلیں گے گندھارا تہذیب کے مرکز ٹیکسلا، لیکن اس سے پہلے چلیں گے ہم اشنا شاہ سے ملاقات کرنے، جن کی والدہ عصمت طاہرہ پی ٹی وی کے سنہری دور کی مایہ ناز اداکارہ تھیں اور بہن ارسا غزل اب بھی جس ڈرامے میں آتی ہیں اس میں جان ڈال دیتی ہیں۔ تو اشنا شاہ بھی پیچھے نہیں، بلا ڈرامے سے آخر کب تک اور اب پریزاد میں وہ اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ ٹیلنٹڈ گھرانے سے تعلق رکھنا آسانی پیدا کرتا ہے یا توقعات کا بوجھ بڑھ جاتا ہے؟ اشنا شاہ نے بتایا ہمارے ساتھی عمیر الوی کو۔
उष्णा शाह को अब शौक है कि कोई थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नेचुरल कैरेक्टर्स हैं बजाय इसके कि या ये डरपोक है या ये बहादुर है. आखिर कब तक is very impactful for women and that's my drama. जब मैं अपना पहला स्क्रिप्ट रोमनाइज कराना चाह रही थी और मुझे सिर्फ हल्की सी अलिफ बे पे आती थी, तब वो भी पूरी नहीं, तो मामा ने कहा ये तो तौहीन है मेरी, ये कैसे सीखो. सोशल मीडिया के थ्रू हमारी एक डायरेक्ट आवाज़ भी है, बट वो भी कई दफ़ा मिसरिप्रेजेंट होती है. कभी निडर लड़की तो कभी खुद डरी हुई. मतलब उष्णा शाह को खुद किस किस्म के कैरेक्टर्स पसंद है? आई थिंक इन दोनों लड़कियों के दरमियान भी बहुत किस्म की लड़कियाँ होती हैं. आई थिंक बहुत एक औरत की बहुत रेंज होती है इमोशंस की, पर्सनालिटी की. सो आई थिंक डर ना डर से भी मैं थक गई हूँ थोड़ा सा. औरत को एक 2 डायमेंशनल बॉक्स में नहीं डालना चाहिए. आई वुड प्रेफर कि ऐसे कैरेक्टर्स हों जो ट्रांसफॉर्म करें, जो इवॉल्व करें थ्रू आउट. तो उष्णा शाह को अब शौक है कि कोई थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नेचुरल कैरेक्टर्स हैं बजाय इसके कि या ये डरपोक है या ये बहादुर है. मैं तंग आ गई उस नैरेटिव से. आपके ख्याल में इन ड्रामों से जो है वाकई कोई फ़र्क पड़ रहा है सोसाइटी पे? परिजाद आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर मैन. आई थिंक वहाँ से एक इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ा है जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है. आखिर कब तक इज़ वेरी इम्पैक्टफुल फॉर वुमेन एंड दैट्स माई ड्रामा. एंड मुझे इसका इतना अच्छा फीडबैक मिलता है. मुझे कई दफ़ा मैं सैलून में होती हूँ या शॉपिंग पे होती हूँ या कहीं भी होती हूँ, तो बहुत सारी लड़कियाँ मेरे पास आती हैं और कहती हैं मुझे लगता है ये ड्रामा मेरे बारे में लिखा है. बिकॉज़ ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये यूनिवर्सल हैं ख़वातीन के लिए. इसमें हमने डोमेस्टिक अब्यूज़ टारगेट किया है, सेक्शुअल अब्यूज़ टारगेट किया है, मिसोजिनी टारगेट किया है, हर किस्म की मुश्किल जो औरतें फ़ेस करती हैं. एंड आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. उमूमन जो एक्ट्रेसेस जो पली बड़ी बाहर होती हैं उनकी उर्दू का इशू होता है जब यहाँ आती हैं पाकिस्तान में. आपकी तरह ऐसा हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ. मेरी उर्दू में भी एक कनेडियन एक्सेंट था, मेरी इंग्लिश में फुली कनेडियन एक्सेंट था जो जा चुका है. जब मैं वापस जाती हूँ तो आ जाता है, यहाँ होती हूँ तो एक स्विच होता है. बट था, लेकिन थैंकफुली मामा ने हमेशा बचपन में घर पे उर्दू ही बोली है. और जब मैं अपना पहला स्क्रिप्ट रोमनाइज कराना चाह रही थी और मुझे सिर्फ हल्की सी अलिफ बे पे आती थी, तब वो भी पूरी नहीं, तो मामा ने कहा ये तो तौहीन है मेरी, ये कैसे सीखो. तो वो जो चीज़ थी कि मैंने एक्टिवली पढ़ना सीखी उर्दू, और उससे मैंने स्क्रिप्ट सब मैं ख़ुद पढ़ती हूँ तोड़ के, उससे मेरे तलफ़ुज़ में भी बहुत फ़र्क आया. ये आपने इतने अच्छे ड्रामे किए हैं, इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है, सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ काम करके आया? अभी मैंने आखिर कब तक मेरा जो ऑन एयर है, आई हैड अ फैंटास्टिक टाइम विद द होल कास्ट. दे वर अमेजिंग पीपल. मुझे सिरा के साथ बहुत मज़ा आया. जवेरिया तो मेरी बड़ी बहन बन गई हैं. अदील, एवरीबडी वाज असफर, एवरीवन वाज अमेजिंग. एंड देन परिजाद में मेरे साथ मोहम्मद अहमद साहब थे और अहमद. एंड सो आई हैड सच अ गुड टाइम विद दैट कास्ट ऑल्सो. I was going through something really tough while I was shooting Parizad and they were taking such good care of me, so I was just grateful. और मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने नईम ताहिर साहब के साथ काम कर लिया है. I'm so grateful. तो बस एक कवि साहब हैं जिनके साथ मैंने करना है. आप एक्टिंग में तो माशाल्लाह एक्टिव हैं ही, आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं, और उसमें वो कभी कभी तो लगता है जैसे आपका वो कोई शूट आउट टाइप चीज़ होती है कि बस आप मुझे कर देते हैं. ऑनेस्टली भाई मैं अब क्या आपको बताऊँ, हम किस दुनिया में रहते हैं कि अगर आपने गलती से किसी चीज़ के बारे में बात कर दी तो उसको इतना उल्टा सीधा करके पेश किया जाता है कि आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंचती, उसके वर्जन्स पहुंच जाते हैं. आयरॉनिकली लोग वो हेडलाइंस शेयर करते हैं, आगे नहीं पढ़ते कि अच्छा असली बात क्या हुई, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं. कई दफ़ा मुझे टांग नहीं भी अड़ानी चाहिए थी. एंड दिस इज़, हम पुरानी बातें कर रहे हैं बिकॉज आई हैवंट बीन वेरी एक्टिव फॉर ऑलमोस्ट 2 years नाउ. बट मोर ऑफन देन नॉट एक स्केपगोट मिल जाता है जिसकी आपको कोई बात कंट्रोवर्शियल लगती है और फिर आप उसको मसाले डाल के और कंट्रोवर्शियल बना देते हैं. एंड इट्स रियली सैड बिकॉज फिर कई ज़रूरी बातें रह जाती हैं. अगर 10 साल पुरानी उष्णा शाह से मुलाकात हो जाए चलते फिरते कहीं भी, तो उसे क्या मशवरा देंगी? हाय, काम डाउन, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बी सेफ, डोंट ट्रस्ट एवरीबडी. बहुत मशवरे हैं, उस बेचारी के साथ बैठ के बहुत लंबी लंबी बातें करनी होंगी. और डू व्हाट योर हार्ट सेज, डोंट वेस्ट टाइम. उष्णा शाह के साथ मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे facebook.com/BA Urdu. उमैर अलवी के साथ उनकी और भी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं.
اور اب چلتے ہیں گندھارا تہذیب کے مرکز ٹیکسلا، جہاں کھنڈرات سے آج بھی نوادرات دریافت ہوتی رہتی ہیں، لیکن اسی علاقے میں مجسمہ ساز چھوٹے پیمانے پہ گندھارا آرٹ کے مجسموں کی نقول بنا کر فروخت بھی کرتے ہیں، جو کہ قانونی طور پہ منع ہے۔ گیتی آرانیس بتا رہی ہیں کہ پابندی کے باوجود یہ کام کیسے جاری ہے اور ماہرین آثار قدیمہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ الیاس خان کو ٹیکسلا میں مجسمہ سازی کا کام کرتے 30 برس گزر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بطور ایک آرٹسٹ ان کا سب سے بڑا مسئلہ آثار قدیمہ کا قانون ہے، جو گندھارا ثقافت سے وابستہ نوادرات کو کوئی بھی ریپلیکا یا نقل بنانے پر پابندی عائد کرتا ہے، جس کی وجہ سے آرٹسٹ صرف بڑے ڈیلرز کو ہی اپنے مجسمے فروخت کر سکتے ہیں، جو بھاری فیس ادا کر سکتے ہیں۔ ایک مافیا ہے جو ہم پہ مسلط ہوا ہے، اس جو ہمارے ڈیلر بھی کہہ لیں آپ ان کو، وہ ایک مافیا ہے، چند گنے چنے لوگ ہیں، وہ ہم سے لیتے ہیں اور وہی باہر جا کے تو اس کو تو بیچتے ہیں، تو ہمیں وہ قیمت نہیں ملتی، نہ ہمیں ایز اے آرٹسٹ اتنا ہمیں کوئی دنیا میں ہمیں کوئی جاننے والا نہیں ہے، باقی دنیا تو کیا پاکستان میں بھی ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے 1975 میں آثار قدیمہ کا ایک قانون تشکیل دیا تھا، جس کے تحت آثار قدیمہ سے ملنے والی اشیاء کی کوئی نقل بنانا یا اسے اصل کے طور پر پیش کرنا ایک جرم ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق مجسمہ ساز کئی بار انجانے میں ایسے افراد کے لیے کام کرنے لگتے ہیں جو نقل کو اصل بتا کر اسے بھاری قیمت پر سمگل کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی کاپی بنانے کے لیے شرائط رکھی گئی ہیں۔ ٹیکسلا یوں تو صوبہ پنجاب کا شہر ہے، لیکن یہاں کے آثار قدیمہ کی ایک بڑی تعداد کی دیکھ بھال صوبہ خیبر پختونخوا کے ذمہ ہے۔ کوئی بھی آرٹسٹ ہو، کوئی ریپلیکا یا کاپی ہم اس کو کہتے ہیں، وہ بنا سکتا ہے، لیکن ایک خاص قانون کے تحت 10 لاکھ اس کی فیس ہے، اور اس میں ایک آبجیکٹ کے وہ 5000 کاپیاں بنا سکتا ہے۔ اس میں کچھ شرائط ہیں، یعنی اگر گندھارا اسٹیچو ہے تو اس کا شسٹ سٹون میں آپ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اوریجنل کے ساتھ میچ کرتے، اس میں ڈفرینشیٹ عام بندہ نہیں کر سکتا، صرف آرکیالوجسٹ یا آرٹ ہسٹورین کو پتہ ہو کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے، تو اس پہ باقاعدہ ہماری ڈائریکٹریٹ کی ویریفیکیشن ہوگی، وقتاً فوقتاً اس پہ باقاعدہ ہمارا اسٹیمپ ہوگا۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ موجودہ اینٹیکوٹی لاء میں کسی ترمیم کی بجائے اسے بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، جبکہ محکمہ آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ موجودہ لاء اس وقت جس شکل میں موجود ہے وہ کسی بھی غیر قانونی کاروبار کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد آثار قدیمہ کے قوانین صوبوں کو منتقل ہو گئے، جہاں سندھ اب واحد صوبہ ہے جہاں ریپلیکا یعنی ہو بہو نقل کو ریپلیکا کہہ کر بنانے کی اجازت موجود ہے۔ خیبر پختونخوا میں 2016 میں منظور کردہ قانون اور پنجاب میں لاگو قوانین کے تحت اب بھی اس پر پابندی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہی تاثر ہے کہ پاکستان میں ریپلیکا بنانے پر مکمل پابندی ہے، جس کا فائدہ غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کو ہوتا ہے، جو عام مجسمہ ساز کا فن قدیم نوادرات کے طور پر فروخت کر دیتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ قانون کے اطلاق کو پیچیدہ بنایا گیا ہے۔ اسی کام کو کرنے کے ایک صحیح طریقہ بھی ہے، غلط بھی ہے۔ غلط طریقہ جس کی قانون میں ممانعت ہے، آپ کسی کو دھوکہ دہی کے لیے اس کی کاپی نہیں بنائیں، جو ہم اس کے حق میں بالکل نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریپلیکا ہے اور اس کے یہ ثبوت ہیں کہ یہ کسی اور میڈیم میں بنائے، ایک ایسے کنٹمپریری میڈیم میں بنائے کہ جو اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے تھا ہی نہیں، تو کیا اس کو بھی روکنا چاہیے؟ اب یہاں کے اوپر ممانعت کا یہ لیول ہے کہ آپ پلاسٹک میں بھی بدھا کو بنا کر تو کسی نمائش میں نہیں رکھ سکتے، اس کے اوپر اعتراضات اٹھ جاتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کاروبار سے بچنے کے لیے عام مجسمہ ساز کو حکومت کی سرپرستی میں بھاری فیس کے بغیر ریپلیکا بنانے کی اجازت ہونا چاہیے، تاکہ اسمگلنگ پر قابو پایا جا سکے اور ایک مجسمہ ساز کو اس کا جائز حق بھی مل جائے۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، ٹیکسلا۔ اسی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ امید ہے پروگرام میں ہم نے جو ریکیپ کیا سال 2021 کا وہ آپ کو پسند آیا۔ آپ کے لیے سال کے دوران کون سی خبریں اہم رہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ سارا زمان کو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔